ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یعنی ایک قوم تھی, انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا, اور کہتے ہیں جو نبی تھا ان کا وہ تھا سیمیول نبی, اور ان کو کسی جگہ پہ جنگ کرنے کو کہا گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا ہم ایک شرط پہ جنگ کریں گے کہ ہمارے اوپر ایک جو لیڈر ہے بنا دیا جائے. تو نبی نے کہا تھا ٹھیک ہے, اللہ نے لیڈر طالوت کو چنا ہے. اب انہوں نے کیا کہا آگے سے, یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا حقدار یہ طالوت کیسے ہو گیا بھلا, کیونکہ وہ کوئی امیر نہیں تھا, کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھا, ایک عام آدمی تھا. اس کے مقابلے میں بادشاہی کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں, وہ تو کوئی بڑا مالدار نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے, اور اسی کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں, اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک یعنی اپنی اتھارٹی جس کو چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کے عہد میں وہ صندوق تمہیں مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے, جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں, اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کو کہہ دیا تھا نا کہ اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدائی ہو گئی تھی اپنی قوم سے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کہتے ہیں کہ ان کا چوغا اور ان کا جوتے وغیرہ جو تھے وہ ایک تابوت میں رکھ کے جو ہے وہ کہیں چھپا دیے گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی بتائی تھی کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا, اللہ جب بھی ان سے راضی ہوگا تو وہ تابوت ان کو مل جائے گا. اور آپ یقین کریں کہ ابھی بھی یہ لوگ, ان کا بلیف ہے کہ وہ جو تابوت ہے نا وہ مسجد اقصیٰ میں ہیکل کے نیچے جو ہے, یعنی کہ اس کا ہیکل کہتے ہیں کہ وہ اسپیشل پلیس جہاں پر عبادت کی جاتی تھی, اس کے بیسمنٹ میں کہیں دبا ہوا ہے. دے بلیو اٹ, ابھی تک وہ اسی کی تلاش میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نشانی تمہیں ہوگی کہ وہ تمہارے پاس آ جائے گا تابوت. اور ایسا ہوا تھا واقعی. کہتے ہیں کہ ایک یعنی ٹانگا یا آگے بیل تھا جس کے اوپر لگا ہوا, اس کے اوپر وہ تابوت رکھا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا تھا جب طالوت ان کا بادشاہ بن گیا تھا. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا, اب اس نے اپنے لوگوں کو آزمانے کے لیے, یعنی کہ آپ کے ساتھ جب کوئی جنگ پہ یا جہاد پہ یا کسی بھی سفر پہ نکلتا ہے تو ہر ایک لیڈر کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو آزمائے کہ ان میں کتنا دم ہے, مطلب آر دے گوئنگ ٹو بی ود می, یا وقت آئے گا تو سب بھاگ جائیں گے. تو اس نے جو ہے یہ شرط رکھی, اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. اتنا لمبا سفر تھا, وہ پیاسے تھے, انہیں پانی نہیں ملا ہوا تھا, تو آگے ایک دریا آ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہے کہ جو اس کا پانی پی لے گا نا, یہ پوری آیتیں اسی طرح ہیں, جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے. میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے, ہاں تھوڑا سا ایک آدھ چلو لے کر پانی پی لے. اب آپ سوچیں ذرا, انسان کئی میلوں کا پیاسا, کئی دنوں کا پیاسا, اور سامنے دریا اور ٹھنڈے پانی اور میٹھے پانی کا دریا آئے, اور آپ کا لیڈر آپ کو کہہ دے کہ اس میں سے پانی نہیں پینا. کتنی مشکل یہ جو ہے یہ آزمائش. لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا پی لو, یعنی تھوڑا سا گلے کی جیسے آپ کی بہت ہی پیاس شدت ہوتی ہے اس کو بجھانے کے لیے پی لو. لیکن کیا ہوا, مگر بہت ہی تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب نے جی بھر کے پانی پیا. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, پانی ہے سامنے, کون ہے ہمیں روکنے والا. اب کیا ہوا, پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. جب آپ کا خالی پیٹ ہو اور دبا کے پانی پی لیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, نہ اٹھنے کی ہمت رہتی ہے نہ بیٹھنے کی. تو وہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ لو جی ہمارے ساتھ بھی یہی ہو گیا. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے, انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے. یعنی ایک یہ بھی ریزن تھی, دوسری یہ بھی ریزن تھی کہ انہوں نے کہا کہ جالوت کا جو ہے لشکر وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس سے کیسے لڑیں گے, ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت لوگ یہ بھی انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ, ایک چھوٹا گروہ جو ہے, ایک اسمالر گروپ آف پیپل جو ہے, وہ اللہ کے حکم سے ایک بڑے گروہ, بگ گروپ آف پیپل جو ہے اس کے اوپر غالب آ گئے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس کا سب سے بڑی اگزامپل ہمیں سیرت سے کہاں ملتی ہے, جنگ بدر میں. کتنے لوگ تھے مسلمان, 313, اور کافر کتنے تھے, 1000. اور کتنی کھلی فتح ہوئی تھی, یعنی مسلمانوں کے بہت ہی تھوڑے 2-4 کہتے ہیں 12 لوگ شہید ہوئے تھے, اور کافروں کے 70 لوگ بڑے بڑے ان کے لیڈر جو تھے وہ مارے گئے. 313. اور یہ تو صرف نمبر کا ڈفرنس ہے نا. نہ مسلمانوں کے پاس نہ تو تلواریں تھیں نہ گھوڑے تھے, کیونکہ وہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے, نہ زریں تھی, لکڑیوں سے لڑ رہے تھے, لیکن پھر بھی جیت گئے. تو جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے بیسکلی وہ نمبرز پر یا ریسورسز پر یا ان چیزوں پر اس کا بھروسہ نہیں ہوتا. جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اس کا تو پورا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, شمشیر تلوار کو کہتے ہیں, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی. بغیر تلوار کے ہی لڑ رہا ہوتا, لکڑیوں سے لڑ رہے تھے. جس کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اسے کیا لگے. ہم بھی بہت دفعہ نا
یہ سوچ کے کہ ہمارے پاس تو ریسورسز ہی نہیں, اللہ کے دین کا کام کیسے ہوگا, نہ ہمارے پاس مین پاور ہے, نہ ریسورسز ہیں, نہ پیسے ہیں, کیسے کریں گے, کیا کریں گے. اللہ کا کام اللہ خود کرواتا ہے. اور یہ ہم نے اتنی دفعہ, یقین کریں, خود اپنے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, اللہ کے کام کی آپ نیت کر لیں, خود بخود اللہ کام کرواتا ہے. ریسورسز, اللہ کو ریسورسز چاہیے جنگ جتانے کے لیے, اللہ کو تلواریں چاہیے, توپیں چاہیے, پستولیں چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو تو صرف یہ چاہیے کہ آپ نیت کر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں. باقی سارا کام کون کرتا ہے؟ فرشتے. لیکن آپ میدان میں ہی نہ اتریں اور کہیں کہ نہیں فرشتے ہی جا کے کر لیں, جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا نا, جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک بار میدان میں اترو تو صحیح. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. اور یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے, میں تو حالانکہ سب کو جہاں بھی پڑھاتی ہوں خوشخبری دیتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جنگیں نہیں ہوں گی, اور نہ اگر ہوئی بھی تو کوئی ہمیں نہیں کہے گا کہ جا کے لڑو, تو اٹس اوکے, یعنی آپ تسلی رکھیں جب بھی جنگوں کی آیتیں آئیں. ہماری جنگیں یہی ہیں, روز کا جہاد, اللہ کے دین کا کام کرنا, یا اللہ کے لیے کچھ سیکریفائس کرنا, کچھ سرنڈر کرنا. ہمیں اسی کے لیے یہ آیتیں دی گئی ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنے ریسورسز لگاتے ہیں اور پیسے جمع کر کے, اور لاکھوں ڈالر لگا کر, ہزاروں ڈالر لگا کر کوئی اللہ کے دین کے کام کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مین پاور بھی اکٹھی کر لی, اور ہم نے ریسورسز بھی لگا دیے, اور ہم نے پوری ٹیکنالوجی یوز کی, اور وہ کام نہیں ہوتا, آگے بڑھتا. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس وقت ہمیں اس بہتری ہوتی ہے, لیکن پتہ کیا ریزن ہوتی ہے؟ اپنی قوت پہ بھروسہ آ جاتا ہے نا. ہاں ہم نے تو اتنی محنت کی, اب دیکھیں ذرا کام کیسے ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آ کے منہ پہ اللہ تعالیٰ مار دیتے ہیں. اس پر بھی علامہ اقبال نے ایک شعر کہا, انہوں نے کہا ہے, بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ٹیکنالوجی پہ بھروسہ ہے, مین پاور پہ, ریسورسز پہ, ہاں جی اب پرفیکٹ ہو جائے گا کام. مثلا ایک دورہ قرآنی کرنا ہو تو کس کس چیز پہ ہم بھروسہ کرنے لگ جائیں کہ 1000 لسٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ شگفتہ آپ بتائیں. اور پھر کہیں ہاں جی ہم نے تو اتنی اس کی پبلسٹی کر دی, اور ہم نے تو کرسیوں کا بھی انتظام کر دیا, اور ہم نے بلڈنگ کی بھی اجازت لے لی, اور سارا بھروسہ ریسورسز پہ ہو جائے, اور سارا بھروسہ مین پاور پہ ہو جائے. اور ہوتا کیا آگے سے کوئی بھی نہ آئے درس قرآن پہ, آپ کے دورہ قرآن پہ کوئی بندہ ہی نہ آئے. اللہ کی مرضی ہے نا. لیکن مزہ یہ ہے کہ کوئی بھی نہ آئے, اور پڑھانے والا اور جو 2 پڑھنے والے بیٹھے ہیں وہ اس طرح پڑھیں کہ جیسے یہی سب سے آج ہی کا دن ہم نے سب کچھ سیکھنا اور سکھانا ہے. یہ ہے اللہ پہ بھروسہ. بتوں سے, بت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو بت بنائے ہوتے ہیں, اللہ کے علاوہ ہر چیز بت ہے. بتوں پہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور سوچیں یہ کفر ہم شاید اپنی زندگی کے ہر قدم پہ کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے دوسری چیزوں, دوسرے اپنی ول پاور, اپنی طاقت میں ہمیں کبھی کبھی کتنا بھروسہ ہو جاتا ہے. ہاں میں تو کر لوں گی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں. تکبر میں بھی آتا ہے, بالکل آتا ہے. تو انہوں نے کہا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا ایک جو گروہ ہے وہ بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی, بڑی پیاری دعا ہے جو انہوں نے مانگی, اس کو یاد کریں آپ لوگ. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان الٹ دے. یہ ہے نا افرغ علینا, فارغہ کا مطلب ہے ہم پہ انڈیل دے, ہمیں صبر میں ڈرنچ کر دے, ہمیں بھگو دے صبر میں. کیونکہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. دنیا میں آپ کے خیال سے ہم نے بڑے بڑے مشکل کام کیے ہیں. جب ایک چھوٹا سا گروہ ایک بڑے گروہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا ان کی آنکھوں کے سامنے, یقین کریں شاید ہی کوئی کام اس سے مشکل ہو. اور وہ تلواریں لے کے آپ کے سر پہ کھڑے ہوں کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے ابھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ صبر کا, اور اسی طرح زندگی کے اور بھی چھوٹے چھوٹے کام بھی اور بڑے بڑے کام بھی, یہ دعا مانگنی چاہیے صبر کے لیے, ضرور مانگنی چاہیے انسان کو. اور ہمیں ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا, اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. کہتے ہیں کہ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ آئے تھے, اور وہ چھوٹے بچے تھے, اس وقت زیادہ بڑے بھی نہیں تھے, اور انہوں نے وہ جو غلیل ہوتی ہے نا, غلیل آپ کو پتہ ہے, تو وہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. اور آپ سوچیں ذرا کہ جنگ کے اندر وہ چھوٹے بچے تھے, اور انہوں نے صرف اس کا نشانہ لے کے جو ہے وہ ان کا جو سردار تھا جالوت, اس کا نشانہ لے کر مارا. حالانکہ کہتے ہیں اسے سر سے پاؤں تک لوہے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, زرہ پہنی ہوئی تھی, بس اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں.
اس نے انہیں آنکھ کا نشانہ لے کر مارا اور آنکھ کے اندر پتھر گیا اور وہیں مر گئے. اس طرح یہ جنگ جیت گئے تھے. تو داؤد نے جو ہے وہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت, اور اب یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا تھا اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفاع فساد یعنی دنیا سے فساد ختم کرتا رہتا ہے. جو بھی قومیں ظلم میں آگے بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے دوسری قوموں کے ذریعے سے ہی. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں, اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے, ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبہ عطا کیا. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا تھا. وہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے. مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درجہ دیا کیا؟ خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا اللہ نے. اچھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بتا دیا کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا درجہ دیا؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے, ان کو بے شمار معجزے دیے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا یا کیا ان کو درجہ دیا؟ رحمت للعالمین بنایا. ان کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا, وہ حبیب اللہ ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ نبی آخر الزمان ہیں. اس کے بعد وہ کیا ہے؟ تمام انبیاء کے امام بھی ہیں. تمام انبیاء کے امام. تمام انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی تھی معراج کے سفر میں. یہ سب درجے دیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسی یونیک بات دی تھی جو باقیوں میں نہیں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی نبی کو اونچا اور کسی نبی کو نیچا کہنے کا حق نہیں ہے. جی فلانا نبی اس سے اونچا, فلانا نبی. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر نبی اللہ کا بہت پیارا ہے, اور ہر نبی کے پاس کوئی ایسی خاصیت ہے جو دوسرے نبی کے پاس نہیں تھی. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا خاصیت تھی؟ ان کے پاس ایسی سلطنت تھی کہ جو کسی کو نہیں ملی تھی, کہ وہ ہوا ان کی مرضی سے, اور یہ کیڑیاں اور جن تک ان کی سلطنت کے اندر تھے, اور پرندے بھی ان کی بات مانتے تھے. اچھا, اسی طرح آپ یہ بتائیں کہ اور کس کا نام لوں میں؟ داؤد علیہ السلام, ان کو کیا ملی تھی خاصیت؟ آواز خوبصورت تھی. جب وہ اللہ کی حمد کرتے تھے تو پوری ارد گرد کے سارے پرندے اور پودے اور جانور اور پہاڑ اور درخت تک ان کے ساتھ وہ حمد پڑھتے تھے. اور ویسے ان کو ایک اور خاصیت بھی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. لوہا نرم ہو جاتا. اسی طرح ہر نبی کا کوئی ایسی بات تھی جو باقی انبیاء سے اللہ نے ان کو فرق کی. الحمدللہ. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے, ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جسے خدا خود ہم کلام ہوا. کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے, اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں. آخر میں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے, مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں, اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے, مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو, قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ دورہ قرآن ختم ہو جائے اور یہ ڈبے آپ کے آگے سے اٹھا لیے جائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی, اور نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. آگے وہ آیت آ رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ قرآن کی عظیم ترین آیت, عظیم ترین آیت. سوچیں اس آیت کی عظمت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, اور اس کی عظمت کا جو اصل اس کا یعنی کہ ایک امپیکٹ ہے وہ ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے, اور اس کو کبھی ہم اس طرح سے پرسیو نہیں کر سکتے. اس آیت یعنی آیت الکرسی کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں سبحان اللہ. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد جو پڑھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا سوائے موت کے. جو آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سو جاتا ہے فرشتے اس کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں. اسی طرح ایک لمبی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا تھا کہ روز رات کو شیطان آتا تھا اور ان سے چیزیں لے کے جاتا تھا. پھر شیطان نے ان کو آیت الکرسی بتائی کہ اگر تم یہ پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے پاس نہیں آیا کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ وہ تھا تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی. یعنی یہ وہ آیت ہے جو خود شیطان بھی جس کا جو ہے وہ معترف ہے.
نماز کے بعد فرض کے بعد پڑھیں یا پوری نماز کے بعد پڑھیں؟ فرض کے بعد پڑھنی سنت ہے، لیکن آپ اینڈ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن فرض کے بعد پڑھنا ہی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد پڑھا کرتے تھے، جتنے نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ فرضوں کے بعد ہیں، فرضوں کے بعد پڑھنے کے۔ نماز کے اندر آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، قیام میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدے میں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتے، پتہ ہی ہوگا آپ۔ اچھا جی، تو شروع ہوتی ہے آیت الکرسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسکلی اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور کیا کرنے پر قادر ہیں۔ اور اس آیت الکرسی کو اگر انسان کبھی اپنے شعور سے سمجھ لینا تو اس کا امیجیٹ رزلٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا خوف انسان کے دل پہ طاری ہو جائے گا کہ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے، لیکن اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ یہ ہوگا کہ پھر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری میں لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی معبود، وہ زندہ ہے، الحی ہے اور القیوم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ حی ہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محیی بھی ہیں، یعنی ہر چیز کو زندہ کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں الائیو ہیں ان میں زندگی ہے وہ اللہ ہی نے دی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم بھی ہیں اور قیوم بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قائم ہے، وہ کسی کے، اس دنیا کی ہر چیز کسی کی وجہ سے قائم ہے، کسی کے بھروسے قائم ہے۔ یہ جو چھت کھڑی ہے اس کے اندر بھی ہمیں پلرز نظر آ رہے ہیں تو وہ قائم ہے۔ دنیا کے آسمانوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کھڑا کیا گیا ہوا ہے، زمین بھی جو ہے اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑا ہوا ہے۔ انسان کو بھی کھڑا کس نے کیا ہوا ہے؟ جو گریوٹی ہے، یا ہماری جب یا ہمارے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، ہماری عمریں، ہماری جوانیاں، یا روح ہے، جب روح نکل جاتی ہے انسان گر جاتا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کو کسی نہ کسی نے قائم کیا، ظاہر ہے کہ اللہ نے ہی وہ بندوبست کیا ہے۔ اللہ ایک واحد ہستی ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے خود قائم ہونے پر۔ اللہ خود سے خود حی ہے، خود سے خود قائم ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے تھا۔ اس کے بعد اس کا کوئی اور ساتھی یعنی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ کسی بھی طرح حق کے معبودیت دیتے ہیں، جس کی رسپیکٹ کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کی پرستش کی جائے، وہ سب کے سب الہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں، کوئی بھی ہستی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی لیول میں اللہ کا حق دیا جائے۔ اللہ ہی واحد الہ ہے، یعنی معبودیت کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، اسی نہ تاؤں ولا نوم، اس میں جو ہے وہ دو چیزیں، سنا کہتے ہیں سلمبر کو، جو نیند سے پہلے آپ کو ایک گنودگی سی طاری ہوتی ہے نا سونے سے پہلے، اور نوم ہی ہوتا ہے نیند، جو پوری نیند ہوتی ہے جب آپ سو جاتے ہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز کا ایک وقت ہے جس تک وہ چلتی ہے، اس کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے۔ انسان ہو، ایون پرندے ہوں، چرندے ہوں، ہر ایک کو نیند بھی چاہیے، اس کو سلمبر بھی چاہیے، اس کو نیند بھی چاہیے، ہر ایک جاندار چیز کو چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت یا انسانوں یا جانوروں یا جانداروں کی ہر ایک ویکنس سے پاک ہے، وہ ہمیشہ ہی جاگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم راتوں کو اٹھیں اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوئے ہوں گے، یا یہ کہ اس وقت اس ملک میں کیونکہ رات ہے یا ہمارے ہاں دن ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ہوں گے یا یہاں ہوں گے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ موجود ہستی ہیں کہ جو ایک وقت میں ساری دنیا بلکہ ساری کائنات کی ایک وقت میں حفاظت اور خبرگیری کرتے ہیں۔ اسی لیے نیند، اب یہ جو خاص طور پہ لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یہ کرسچنز کے ایک عقیدے یا جوز، ہم سے پہلے کے جو امتیں تھیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا 6 دن میں بنائی اور 7ویں دن میں اس نے ریسٹ کیا، 7ویں دن میں ریسٹ کیا۔ حالانکہ وہ اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، گاڈ نے ریسٹ صرف اس لیے کیا، حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن اس لیے ریسٹ کیا کہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ طریقہ ہے کہ ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ خدا نے کبھی ریسٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنے دن کام کیا اور پھر ریسٹ کیا، یا اللہ تعالیٰ کی بھی کسی بھی ایک وقت میں کسی ایک چیز سے بھی غافل ہوئے۔
اٹ از اے ویری ڈیپ آیا. اور انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری ویکنسز سے پاک ہیں, تو اللہ کی بڑائی کا ایک جلال جو ہے وہ آپ کے دل پر, ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خوف اور ایک ہیبت طاری ہو جاتی. یو فیل ان awe of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. دیکھیں ایک لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا, اللہ تعالیٰ لکھتے لہو ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے, اسی کے لیے ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو الگ الگ کہا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے. اب آسمان میں ہی اتنا کچھ ہے. ابھی آج ہی کی ریسرچ ہم لوگ کلاس میں پڑھ رہے تھے, سبحان اللہ, کہ اس دنیا میں یہ کائنات جو ہے نا, اس میں صرف جو آبزرویبل یونیورس ہے نا وہ 10% ہے. 90% تو ہے ہی ان آبزرویبل, جو صرف بلیک ہول ہے. وہاں پہ نہ کوئی جا سکتا ہے, نہ کوئی تصویر کھینچ سکتی ہے, نہ کوئی اس کی آبزرویشن ہو سکتی ہے. 10% آبزرویبل ہے, اور اس 10% میں بھی ایک گیلیکسی ہماری ہے نا جس کو ملکی وے کہتے ہیں, جس کے اندر آپ سوچیں کہ ہم آج تک مارس تک بھی نہیں جا سکے, جو ہم سے سب سے قریب سے آ رہا ہے. اتنی بڑی یہ ملکی وے ہے. ایک ہماری کائنات, ہماری یہ جس کو کہتے ہیں گیلیکسی, یہ اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے. اس میں تو ابھی چلے مارس تک ہی نہیں ہم گئے, کبھی اس سے آگے یورینس, نیپچون, پلوٹو تک جاتے جاتے تو آپ سوچیں ابھی لوگوں کو کئی 5000 سال لگیں گے پہنچتے پہنچتے وہاں تک. لیکن سائنسدان بتاتے ہیں کہ اس صرف آبزرویبل یونیورس میں ہماری طرح کی اور پتہ ہے کتنی گیلیکسیز ہیں, 2 ٹریلین گیلیکسیز. اور یہ ساری کائنات صرف اس ایک واحد رب کی. نہ صرف اس نے یہ سب بنایا, وہ اس کو چلا رہا ہے. یہ سب ستارے جو اپنی گردش میں, سیارے اپنی گردش میں گھوم رہے ہیں, اللہ ان کو تھامے ہوئے. پھر اس کے علاوہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ آسمانوں میں اور پرندے ہیں اور فرشتے ہیں اور بادل ہیں اور بارش برستی ہے, اور بارش کی ہی کتنی شکلیں ہیں. آسمان سے جو پانی گرتا ہے کتنی شکل, ایک تو ہلکی ہلکی پھوار بوندا باندی ہوتی ہے, پھر تیز بارش ہوتی ہے, پھر اولے پڑتے ہیں, پھر برف کی کتنی قسمیں, کبھی کبھی سنو فلیکس آتے ہیں, کبھی کبھی فریزنگ رین ہوتی ہے, کبھی کبھی صرف فلریز آتی ہیں. اتنی قسمیں ہیں صرف بارش کی. اور سنو فلیک جو آتے ہیں برف کے, ہر سنو فلیک دوسرے سے ڈفرینٹ. ہم نے کبھی غور کیا وہ کون ہے اللہ؟ جب آپ ان باتوں پہ غور کرتے ہیں نا تو دو چیزوں کا افیکٹ انسان کی ذات پر ہونا چاہیے. ایک تو یہ احساس کہ اللہ کتنے بڑے, اس پہ اللہ کا خوف دل پہ آنا چاہیے. دوسرا اللہ پہ توکل بڑھنا چاہیے, میرا اللہ اتنا بڑا ہے وہ کر سکتا. ایک یہ احساس. دوسرا احساس یہ آنا چاہیے کہ میں کتنی چھوٹی ہوں, and how insignificant and petty I am, and how insignificant and petty my problems are. مجھے لگتا ہے کہ میری پرابلمز ہی دنیا کی سب سے بڑی پرابلمز ہیں, کہ میں شکر کرنا بھول گئی اور نمازیں پڑھنا بھول گئی, اور میں کہتی ہوں ہائے میں مر گئی, اور ہائے میری زندگی خراب ہو گئی اور میں برباد ہو گئی. کون ہے آپ؟ Who are you؟ اتنی بڑی اللہ کی کائنات میں آپ کی اوقات کیا ہے؟ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے تو اپنی پرابلمز بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے, اور انسان کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچے انسان, آخرت کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں. تو کیا ہے ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کا ارادہ بھی کرے اس کی اذن کے بغیر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرا سکے گا. لیکن ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق جو ہے وہ بہت لوگوں کو بھی دیا ہے اور چیزوں کو بھی دیا ہے. چیزیں ان دا سینس جیسے قرآن ایک شافع ہے, قرآن انسان کی سفارش کرے گا قیامت والے دن, اور یہ قرآن ایسا سفارشی ہے جو یا تو وہ آپ کے حق میں سفارش کرے گا یا آپ کے اگینسٹ سفارش کرے گا اللہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شافع اعظم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کرائیں گے, لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کا اذن اس بندے کے لیے ہو. شفاعت کی شرائط ہیں, شفاعت کی شرط یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو شافع ہے وہ آپ سے راضی ہو, جس سے شفاعت کی جا رہی ہے وہ بھی آپ سے راضی ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میری امت میں کوئی جو کافر اور مشرک میری امت میں پیدا ہوئے تھے ان کی بھی سفارش کر دیں. نہ وہ سفارش کرائیں گے ان کی, اور نہ اللہ سفارش مانیں گے. سفارش کے لیے بھی سفارش ان کی ہوگی جن کے کم از کم 33% مارکس تو ہونے چاہیے, پھر کہیں جا کے سفارش ہوگی. لیکن ہاں سفارش کا کانسیپٹ ہے, لیکن ہمیں اس کے اوپر جیسے مسلمانوں کا ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ صرف سفارش کے اوپر تکیہ کر کے نہ عمل کرتے ہیں نہ علم حاصل کرتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اسی پہ بخشے جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف صاف کہا ہے اللہ بِإِذْنِ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے. اب اس آگے اور پیچھے میں ایک تو سمپل اس کی ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو کچھ ہماری دو آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے آگے ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں پیچھے نظر نہیں آ رہا. اللہ کو پتا ہے جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور جو ہم نہیں بھی دیکھ رہے جو ہمارے پیچھے ہے. اسی طرح اس میں ما بین ایدیہم وما خلفہم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آگے آنے والا زمانہ ہے ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو یہ تک نہیں پتا. آپ میں سے کون ہے جو مجھے گارنٹی لکھ کے دے دے کہ وہ آج اسما مفتی کے گھر سے باہر نکل جائے گی یقیناً، اور اس سے پہلے اس کی موت نہیں آ جائے گی، یا اس کو کوئی بیماری نہیں آ جائے گی، یا اسے کوئی سیجر یا کوئی اٹیک نہیں آ سکتا؟ ہمیں تو نہیں پتا ہمارا فیوچر کیا ہے، آج سے 4 سال کے بعد میں کہاں ہوں گی، 10 سال کے بعد. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں. کتنے ہم نے واقعے سنے ہوئے ہیں کہ سبحان اللہ کوئی پاکستان سے یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آیا اور سوچیں گھر اپنی بیٹی کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ایلیویٹر میں طبیعت خراب ہوئی، وہیں سے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے فیوچر کو بھی اور ساتھ ہی اللہ پاسٹ کو. اور ہم اپنے پاس کو کتنا جانتے ہیں؟ بہت ہی تھوڑا. آج سے کتنے یعنی کہ 25-30 سال 50 سال پہلے کی باتیں تو ہم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اس سب کو جو پیچھے ہو چکا ہے اور کیا ہے ہماری جینز میں، ہماری جینیٹکس میں، ہمارے ڈی این اے میں. اسی طرح ما بین ایدیہم وما خلفہم کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور جو زندگی ہم آگے گزاریں گے جا کے، ہم میں سے کون ہے جو لکھ دے کہ انشاءاللہ میں تو جنت میں ہی جاؤں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یقین کریں اتنا ڈراتی ہے نا کہ جب وہ ایک مرتبہ عید کی نماز کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ عورتوں کی طرف تشریف لائے اور کہا کہ اے عورتوں زیادہ صدقہ کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. اور وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے تھے؟ تھنک اباؤٹ اٹ، فیوچر دیکھ کر آئے تھے. کین یو امیجن کہ ان عورتوں میں سے کہیں میں اور آپ تو نہیں تھے؟ ہمیں تو نہیں پتا. تو یہ ہے وما بین، کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کون ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر لے، جو علم لے لے ذرا سا بھی انٹل انلیس کہ الا بما شاء، اللہ ہی نہ چاہے. اس دنیا میں جتنا علم ہے وہ صرف اللہ ہی کا عطا کیا ہوا. کوئی بڑا سے بڑا علیم ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا علامہ ہو، وہ علم اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. اور سورہ کہف میں ایک بہت بڑے عالم کا ذکر آتا ہے، وہ کون ہے؟ کون؟ خضر علیہ السلام، جن کا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس کو ہم نے علم عطا کیا. اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، اور نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے تو ہم نے کہا میرے پاس ہے. اس میں کوئی تکبر نہیں تھا. اٹ واز اے فیکٹ اسٹیٹڈ کہ بھئی ہاں میں کیونکہ نبی ہوں اس لیے میرے پاس زیادہ علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ نے کہا کہ اس بندے کے پاس جاؤ جس کو اصل میں نے علم دیا، وہ خضر علیہ السلام تھے. اور سوچے کتنا کو علم ہوگا خضر علیہ السلام کے پاس کہ حضرت موسیٰ ان سے علم سیکھنے آئے. اب جب بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بیٹھ کر وہ کشتی میں سے جا رہے تھے نا دریا میں، وہی کشتی جس کو وہ بعد میں اس کو خراب کر دیتے ہیں، تو ایک پرندہ جو ہے نا وہ کشتی کے ایج پر آ کر بیٹھتا ہے. تو حضرت خضر، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جو چونچ ہے نا، اپنی بیک جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالتا ہے اور باہر نکالتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام، یہ بخاری کی حدیث ہے، لمبی سی کتاب العلم میں ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ میرا علم اور تمہارا علم دونوں مل کر بھی اس قطرے کے برابر نہیں ہے بنسبت اس علم کے جو اللہ کا ہے جتنا یہ قطرہ اس سمندر سے نکلا ہے. یعنی میرا اور تمہارا علم اس قطرے کے برابر ہیں اس سمندر کے مقابلے میں کہ جیسا اللہ کا علم ہے. اتنا علم اللہ کا. اور لوگ اپنے علم پہ، اور لوگ سمجھتے ہیں جی ہم نے بڑی ترقیاں کر لی ہیں اور ہم نے بڑا کچھ ایجاد کر لیا، اور آج کل کے زمانے میں لوگوں نے، آج کل کا زمانے، اور اتنے ہم انسپائرڈ رہتے ہیں ان لوگوں سے کہ واہ 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 بڑی ترقی کر لی ہے. ایک تو ہمیں جاننا چاہیے کہ علم اللہ ہی کا دیا ہوا، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اتنا لمیٹڈ ہے علم. علم تو اصل جب انسان کی آنکھیں بند ہوگی نا تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا تھا جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. آپ میں سے کس کس کو یہ پتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کس نے نہلانا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ کون بتا سکتا ہے مجھے کس زمین میں موت آئے گی؟ کون بتا سکتا ہے کہ میں کہاں دفن ہوں گی، یا میں کسی جہاز کریش میں ماری جاؤں گی؟ کتنا کو علم ہے، کیا علم ہے ہمارا جس کے اوپر کوئی بھی انسان اپنی جو ہے وہ غرور کر سکے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ پورے آسمان اور زمین کا گھیرا کیے ہوئے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں، واسعہ اس کی وسعت جو ہے، کرسی کی وسعت اس کی
یعنی کہ اس کا جو اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے اس کی کرسی کہ جیسے آسمان اور زمین ہے. اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے نا، اٹس ناٹ اللہ تعالیٰ کی یہ سیٹ نہیں ہے. ہم تو کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا، جو کرسی ہے حدیث کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا فٹ سٹول ہے. فٹ سٹول ہے. جیسے آپ بڑی دیر کرسی پہ بیٹھے رہتے ہو تو آپ پاؤں کے نیچے فٹ سٹول رکھتے ہیں نا، یہ کرسی اللہ کا فٹ سٹول ہے. اصل میں تو اللہ عرش پر ہے نا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ عرش پر جو ہے وہ استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پہ استوا ہوا. تو یہ کرسی فٹ سٹول ہے، اور یہ فٹ سٹول دیکھیں اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان، اور ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ صرف 10% آبزرویبل یونیورس میں بھی کتنی ہے گیلیکسیز، 2 ٹریلین ہے. تو جو 90% ان آبزرویبل ہے اس کو بھی ملا لیں آپ تو اللہ کی کرسی اس سب سے بڑی ہے، اور وہ صرف فٹ سٹول ہے. اور ایک حدیث کے مطابق اللہ کی کرسی، اللہ کے عرش، یہ پوری زمین اور کائنات اللہ کی کرسی کے مقابلے میں پتہ ہے کتنی؟ جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پھینک دیں، اتنی چھوٹی ہے کائنات. اور اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پھینک دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ. جی اللہ کی کرسی سے مراد اللہ کی اتھارٹی بھی، اللہ کی اتھارٹی بھی ہے. بالکل ایک اس کا طریقہ یہ بھی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کا کہ اللہ کی اتھارٹی پوری زمین اور آسمان کے اوپر چھائی ہوئی، کوئی اس کے احاطے سے باہر نہیں نکلا ہوا. اور کیا ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اس کائنات کی، اس زمین و آسمان کی حفاظت جو ہے وہ اس کو ذرا نہیں تھکاتی. یعودو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ ذرا سی جو ہوتی ہے نا انسان کو ایک انکمفرٹیبل فیلنگ آنا شروع ہو جاتی. جب آپ کسی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے یا ایک کام مسلسل کرتے کرتے نا آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں نا، تھکنے لگتے ہیں. اللہ کو ان کی حفاظت ذرا نہیں تھکاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا کے تمام انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے اپنی ہر خواہش کی دعا مانگیں، جو ان کے دل میں، تمام انسان اور جن. اور انسان سوچیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان، اور اس کے علاوہ جن تو اس سے کئی بے شمار زیادہ ہیں، تو وہ سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے اپنی ہر خواہش کی دعا مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ان کی ساری خواہشیں بھی پوری کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی کہ ایک سوئی کو سمندر میں نکال کر تو جو قطرہ اس کے ساتھ لگ جائے گا اتنی کمی بھی نہیں آتی. سبحان اللہ. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دین میں زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے کی کسی کو زبردستی نہیں ہے، کہ اسلام قبول کرنے کی. اسلام میں کوئی، آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو زبردستی دھمکی دے کر، کسی کو لالچ دے کر مسلمان نہیں بنا سکتے. مسلمان صرف وہ ہو سکتا ہے جو اپنے دل سے اسلام قبول کرے. ورنہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اٹ از اگینسٹ دا پرنسپل آف اسلام. تلوار کے زور پہ اسلام پھیل ہی نہیں سکتا. وہ اگر مسلمان ہوئے تھے تلوار کے زور پہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہوئی. لیکن جب ایک بار کوئی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے نا تو اس کے اوپر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو اس کے اوپر ضروری اس کو فالو کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر زبردستی بھی کی جا سکتی ہے تھرو لا. ہم نہیں کر سکتے لیکن لا کے تھرو اس پہ زبردستی کی جا سکتی ہے. مثلاً یہ کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں ان کے خلاف جنگ لڑ کے ان سے زکوٰۃ لوں گا، یہاں تک کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے تو میں وہ بھی نکلواؤں گا ان سے. اب لوگ ان سے کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی نہیں، آپ کیسے کسی زبردستی زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ اٹ از اے لا آف یور ریلیجن، یہ اس کا پرنسپل ہے. یو ہیو ٹو فل. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو کینیڈا میں کوئی زبردستی لایا؟ کسی نے کہا تھا نہیں زبردستی کینیڈا چلیں؟ سبحان اللہ. اچھا جی چلے آپ کے میاں کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے میاں کو تو کوئی زبردستی نہیں لایا، کوئی نکال لے گا بیچ میں سے نہیں میرے میاں کو بھی کوئی زبردستی لایا. مجھے مثال تو دینے دے بھائی. کوئی زبردستی آپ کو، آپ کے میاں کو، چلیں آپ کو تو لایا، میاں کو کوئی زبردستی کینیڈا میں نہیں لایا، ٹھیک ہے، زبردستی نہیں تھی کینیڈا آنے کی. لیکن اب کینیڈا میں آ کے کینیڈا کے لا پہ چلنے کی زبردستی ہے؟ بالکل ہے. اگر وہ یہاں کینیڈا آ کے کہتے ہیں نہیں میں تو ابھی پاکستان کے لا پہ چلوں گا، سوچے ذرا. ہاں تو وہ کہیں گے کہ ہم نہیں کریں گے، لا پہ نہیں چلیں گے، تو کوئی ان کو چلنے دے گا؟ بالکل یہ اسلام کا حال ہے. اسلام میں انٹر ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، لیکن ایک دفعہ آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو اسلام کے لاز کو فالو کرنا آپ پر فرض ہے.
آپ پر فرض ہے، بالکل اسی طرح کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کینیڈا میں تو رہیں گے لیکن ہم نہ ٹیکس دیں گے اور نہ ہم ٹریفک کے لاز کو فالو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، یعنی اللہ کا سہارا ایسا مضبوط سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور اللہ جس کا سہارا اس نے لے لیا ہے، سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا حامی و مددگار ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں. طاغوت اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز ہے جو اپنا حکم چلانا چاہتی ہے، چاہے وہ سرکش، بالکل، چاہے وہ آپ کا نفس ہے یا شیطان ہے یا آپ کا پیئر پریشر ہے یا آپ کے شوہر، آپ کے بچے، جو بھی ہیں وہ سب طاغوت ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ اپنا حکم چلانا چاہیں. تو ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں کن کے جو کفر کریں اور وہ انہیں روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ یہ نمرود کی کہانی ہے. نمرود اس زمانے کا کہتے ہیں کہ جس علاقے میں حضرت ابراہیم گئے تھے وہاں کا یہ بادشاہ تھا نمرود جو تھا. اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی، آپ چاہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی یہ تفہیم میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. اس شخص جسے مراد نمرود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا جس واقعے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اس کی طرف کوئی اشارہ بائبل میں نہیں ہے مگر تلمود میں یہ واقعہ موجود ہے. تلمود ان کی فقہ کی کتاب ہے. جھگڑا اس بات پر ہے کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. ابراہیم نے کہا، اس نے یوں کیا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو اس نے دو لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ایک کو میں قتل کر دیتا ہوں، ایک کو زندگی دیتا ہوں، تو یہ دیکھو زندگی اور موت دونوں میرے اختیار میں ہے. تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو ذرا مشرق سے سورج نکال دیتا ہے، اب تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے. اتنا لاجیکل یہ انہوں نے دیا تھا نہیں، یعنی جو بھی ان کی اتنا زبردست لاجک دی تھی. اس پہ کیا ہوا، وہ یہ سن کر حیران رہ گیا، اس پر یہ حیران رہ گیا. مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پہ ہوا، اور یہ کہا جاتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، ان کا شخص گزر ایک بستی پہ ہوا جو اپنی چھتوں پر، اس بستی پر عذاب آیا تھا اللہ کا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اللہ کس طرح تو دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی حضرت عزیر علیہ السلام کی، اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت رہے تم؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں. فرمایا تم 100 برس اسی حالت میں گزار چکے ہو. اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، اس میں ذرا بھی چینج نہیں آئی. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے. یعنی جو گدھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی 3 معجزے ایک وقت میں دکھائے. کیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام سوئے، 100 سال تک اپنی اصل شکل میں ہی رہے، کروٹیں لیتے رہے، 100 سال کے بعد اپنی اصل شکل میں اٹھ گئے، بالکل اسی طرح رہے. دوسرا یعنی وہ سوئے تو تھے، یعنی موت ان کو آ چکی تھی، موت آ گئی بھی تھی. کھانا جو تھا وہ اتنا فریش رہا کہ اس کو نہ موت آئی، نہ وہ باسی ہوا، نہ اس پہ دھول مٹی کٹا، کچھ بھی نہیں پڑا. یہ دوسرا معجزہ تھا. تیسرا معجزہ کہ جو ان کا گدھا تھا وہ اس دن مر گیا جس دن ان کو موت آئی، اور ساتھ ہی ڈیکمپوز بھی ہونا شروع ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، اس کی 100 سال تک جو ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے وہ ہوتی رہی. 3 الگ الگ چیزیں ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست دوبارہ اس پر چڑھاتے ہیں. یعنی انہوں نے گدھے کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ واپس گدھا کیسے بنے گا. اس طرح جب حقیقت ان کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے مجھے، یعنی کہ مجھے عین الیقین چاہیے اپنا ایمان بڑھانے کے لیے. یعنی میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن انبیاء نے کیونکہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے تھے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی آنکھوں سے دکھاتے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کی کیا مطلب اس کی کیا حکمت تھی؟ یہی حکمت تھی. ایک تو ان کے دل کی تسلی کے لیے، دوسری یہی کہ اللہ وہ جو چیز وہ پریچ کر رہے ہیں، جنت اور دوزخ اور یوم حشر وہ پریچ کر رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ حق ہے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان تو ہے لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، یعنی پرندے لو اور ان سے دوستی کرو اور ان کو نام ان کے رکھو اور ان سے یعنی انسیت پیدا کرو، جسٹ گیٹ فیملیئر ود دیم.
پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ، ان کو پھر قتل کرو اور جا کے پہاڑ پر ایک ایک جز یعنی پھیلا کراؤ پہاڑوں کے اوپر، پھر ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالی نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہو۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراوانی یعنی اس کو ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے، وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ ہی دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج و غم کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا می برسا یعنی بارش پڑی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صرف چٹان کی چٹان یعنی ایک جو راک تھی صرف وہی رہ گئی، مٹی جو اس پہ پڑی ہوئی تھی ساری بہہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع یعنی ایک پلین ایک پلیٹو ہو اور اس کے اوپر ایک باغ بھی ہو۔ اگر زور کی بارش آئے تو بارش کی وجہ سے اس باغ میں پھل ڈبل آئے گا، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو بلکہ ایک ہلکی سی پھوار ہی پڑ جائے تو بھی اگنے کے لیے یعنی اس کے پھل وغیرہ اگنے کے لیے کافی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اب 3 چیزوں سے آپ کے صدقے ضائع ہو جاتے ہیں، 3 چیزوں سے یہاں پہ بتایا ہوئے آیتوں میں۔ نمبر 1 کہ آپ دکھاوے کی خاطر مال خرچ کریں، اس میں کسی بھی قسم کا دکھاوا آ جائے تو آپ کا صدقہ نہیں لکھا جاتا۔ آپ نے کسی بھی ریزن سے دکھاوا کیا ہو کہ لوگ مجھے بڑا سخی سمجھیں یا میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، کسی بھی اور قسم کی آپ کے دکھاوے کی جو ہے ریاکاری جو ہے یا غرور آ جائے آپ کے اندر، تو مال کا صدقہ جو ہے قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 2 نہیں قبول ہوتا اگر آپ نے مال اللہ کے راستے میں دیا ہو اور پھر احسان جتا دیا ہو، احسان جتا دیا ہو، اس وقت ہی جتا دیا ہو یا بعد میں کبھی جتا دیا ہو، بعد میں کبھی جتا دیا ہو کہ یاد نہیں کہ میں نے تمہیں اتنا دیا تھا اس وقت بھی، یا پھر کہتے ہیں کہ ایون کسی تیسرے سے بھی ذکر کر دیا ہو نا کہ میں نے تو ان کو بڑا سپورٹ کیا ہوا ہے، اس سے بھی مال سم ٹائمز ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے دوسرے کو دکھ دے کے، تکلیف دے کے۔ آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جس کے لیے آپ نے مال دیا ہے، کہ ایون کسی آرگنائزیشن کو بھی دیا ہے آپ نے، تو وہ جو بیچارہ مانگ رہا تھا اس کو یہ کہہ دیا جی آپ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، یہ ایزا دینا ہے، آپ نے کسی کا دل دکھا دیا۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ بڑی ایک کامن بات ہے کہ لوگ جب کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو پتہ نہیں اپنے آپ کو اس سے اونچا کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے خود یہ باتیں سنی ہوئی ہیں لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھے بھلے تو ہیں، ان کا گزارا نہیں چلتا، ہر وقت مانگتے ہیں ہم سے، یا یہ کہہ کے کہ ہمارا ہی دیا ہوا ہی تو کھاتے ہیں یہ لوگ۔ کسی کو سپورٹ کرنا اور اس کے بعد اس کا ایسا دل دکھانا، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا ہوا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت والے دن کون سا شخص ہوگا؟ وہ جس کا ایک ہاتھ جو تھا اس نے صدقہ کیا اور دوسرے کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا میری پیاری 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 بہنوں، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا، اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ جو مانگنے والا ہے وہ کچھ مانگنے نہیں آتا، وہ دینے آتا ہے، تو ہم اس کے احسان مند ہو جائیں، ہم اس کے احسان مند ہو جائیں، بجائے یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کو اس کے سر پہ بڑا احسان کر دیا۔ ہمیشہ آپ جس کو سپورٹ کرتے ہیں نا، جس بھی خاندان میں آپ نے کسی کو کچھ دیا ہوا ہے یا کسی آرگنائزیشن یا کسی مسجد، یا وہاں پہ جھک جائیں، ہمبل ہو جائیں، کہیں غلطی سے بھی آپ احسان نہ جتا سکیں، غلطی سے بھی کہیں اس کا دل نہ دکھا دیں، کیونکہ ورنہ آپ کا سارا صدقہ ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں کہ سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر ذرا سی کوئی بات ہوئی نہیں اور جی کہتے ہیں نہیں ہے ہمارا تو ان میں تو کوئی، مثلا فار ایگزامپل ایک ریورڈ سسٹر کو کسی نے سپورٹ کرنا شروع کیا تو وہ ظاہر ہے بیچاری کو بہت زیادہ ان کی وہ نہیں تھی، یعنی سٹینڈنگ نہیں ہے، وہ مسلسل ان سے دوبارہ انہوں نے مانگ لیا، تیسری بار مانگ لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اب بس بھی کریں یا کبھی ہر وقت یہ ہم سے مانگتی رہتی ہیں، ہم کتنا کتنا ان کو سپورٹ کرتے رہیں۔ واٹ از دس؟ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سنیں، ایک میٹھا بول، آئی ایم سو سوری سسٹر آئی کی ناٹ سپورٹ یو اینی مور، آئی ایم سو سوری، یا میں آپ کو کوئی پیاری سی بات کہہ دیں، کوئی اچھا بول دیں،
ہمارے تو زبانیں اتنی سخت اور تلخ ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑتی. اور سوچے ذرا کہ جس کو کبھی آپ نے سپورٹ کیا ہوتا ہے نا، ویسے ہی اس کا دل بیچارے کا دکھا ہوتا ہے کہ ظاہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کوئی آسان کام ہے. ان کو تو عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی، ان کو تو یہ ہو گیا ہے نہیں دینا تو نہ دیں، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. پتہ ہے ان کی تو عادت ہے مانگتے رہنے کی. نہ دیں آپ کہیں اور دے دیں. ہاؤ ڈیئر یو، ہاؤ ڈیئر یو. ایک میٹھا بول دیں یا پھر چشم پوشی کر دیں. چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جو تم کسی کو دے کے اس کے بعد اس کا دل دکھاتے ہو. بجائے اجر کے ثواب کے انسان گناہ کھٹتا ہے جب انسان یہ کام کرتا ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ہوں، ابھی کسی لائق نہ ہو. اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں، جو کچھ ہم نے اس زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز نکالنے کی کوشش کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز لینا پسند نہیں کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماس برتو، یعنی کہ پھر تم بالکل ہی درگزر کرو اور اتنے تم فقیر ہو جاؤ کہ ہر چیز ہی جو ہے وہ لینے کو تیار ہو جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. شرمناک طرز عمل کا مطلب ہے کنجوسی کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور نظر مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ گناہ جھاڑ دیتے ہیں اس طرز عمل سے، یہ چھپا کے دینے سے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. آگے بھی اسی کی ہے تو کنٹینیو کر رہتے ہیں. اللہ کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، یعنی لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے. آخر تم اس لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.